سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، اپنے بارے میں آپ کو علم دینے کے لیے مسلسل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے بات چیت کر رہے ہیں وہ مدر اینڈ چائلڈ، ماں اور بچے کے بارے میں ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں سے آپ کو معلومات دی جاتی ہیں، مختلف مضامین سے، اور جو اخبار کی تراشے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ کو معلومات دی جاتی ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کی جو کوائف ہوتے ہیں، جیسے آپ کا وزن ہے، آپ کا قد ہے، کوئی خاندانی بیماریاں ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر سوال کرتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بہت شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں پہلے معائنے میں جب وہ جاتی ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جو ہے جواب دیں، یہ بہت خوفزدہ سی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں بالکل خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت اچھے طریقے سے جتنا بھی آپ کو علم ہے، جتنا بھی آپ بتا سکتی ہیں اتنا آپ ڈاکٹر کو بتائیں۔ آپ کی ساری باتیں بہت ہی پوشیدہ رہیں گی، کوئی بات ظاہر نہیں کی جائے گی کسی اور کو، اور لیکن ڈاکٹر کے اپنے ریکارڈ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کے بچے کی پیدائش ہوگی تو جب وہ اپنا ریکارڈ دیکھیں گی، اور جب آپ ان کو معائنے کے لیے ہر مہینے جائیں گی تو ان کے علم میں سب کچھ ہوگا آپ کے بارے میں۔ تو جب وقت آئے گا، وہ خوشی کا لمحہ آئے گا، تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر بھی ذہنی طور پہ پوری طرح سے تیار ہوں گی، اور آپ کو بھی وہ اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کر سکیں گے، اچھے طریقے سے آپ کو ہینڈل کر سکیں گے۔ تو بالکل شرمائیے، گھبرائیے نہیں، آپ کی ذاتی کوائف وغیرہ سب ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر پہلے ہی معائنے میں آپ کو یہ معلوم کر لیں گی کہ آپ کی جو متوقع تاریخ ہوتی ہے وہ کون سی ہے، یعنی کس روز آپ ایک پیارے سے بچے کو جنم دیں گی۔ تو طبی ماہرین کے اندازے کے مطابق زچگی یا وضع حمل کی متوقع تاریخ حمل کی استقرار حمل سے پہلے ہونے والے حیض کے پہلے دن سے 9 ماہ اور 7 دن کے بعد ہوتی ہے۔ مثلاً آخری ماہواری اگر 1 جنوری کو شروع ہوئی تھی تو زچگی کی تاریخ 8 اکتوبر ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں 2 ٹوک اندازہ یا لگا بندھا اصول نہیں ہے۔ متوقع تاریخ سے آگے بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا پیچھے بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی اپنی کیفیت کے اوپر ہے، آپ کی اپنی صحت کے اوپر ہے، اور اس میں بالکل گھبرانے اور پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس خالق نے آپ کے بچے کو آپ کے رحم میں بغیر آپ کی کسی میں کوشش کے یا بنائے ہوئے وہ بنا رہا ہے، تو وہ اس کو باہر بھی لے کے آئے گا، اور اس کے لیے راستے بھی آسان کرے گا، اور اس کو ہدایت بھی دے گا۔ تو اس لیے آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھیے، اچھے خیالات رکھیے، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیے کہ ہم اس طرح پرورش کریں گے، اس طرح سے ان کو اچھائی سکھائیں گے، اس طرح ان کو برائی سے روکیں گے۔ اس طرح جب آپ کے خیالات اچھے خیالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، صفائی ستھرائی کے متعلق، اپنے جس بھی آپ دین مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کے متعلق، تو پھر آپ کے ذہن میں اچھے خیالات ہوں گے، آپ کا بچہ بالکل نارمل ہوگا، اور جو ہے بہت ہی سدھرا ہوا بچہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اب معمول کا میڈیکل چیک اپ، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کسی خاتون کے امید سے ہو جانے کے بعد ضروری ہے کہ وہ معمول کے طبی معائنے سے گزرتی رہے۔ مناسب ترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی شہرت والے کلینک یا اسپتال میں اپنا اندراج کرا لیں، یعنی کہ ایسے ڈاکٹر سے جو بہت ہی ذہین ہو، ہوشیار ہو، اور اس معاملے میں بہت ماہر ہو، تو ان سے اپنا جو ہے نا علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، یا اگر آپ کسی گاؤں وغیرہ میں کسی ایسی جگہ رہتی ہیں تو اپنی ہیلتھ وزٹر سے آپ معلومات کریں، اور اسپتال یا کلینک میں باقاعدگی سے جانا چاہیے۔ متعلقہ لیڈی ڈاکٹر کی ہدایت اور مشوروں پر پابندی سے
عمل کیجیے. اور یہ سب سے ضروری بات ہے کہ جو ڈاکٹر جو آپ کا علاج کریں گے وہ جو بھی آپ کی صحت کے لیے مشورے دے رہی ہیں یا آپ کے بچے کے لیے دے رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے، اس لیے کہ آپ کو ایک صحت مند بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں جس پہ ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتی ہے یا عمل کروانا چاہتی ہے. اپنی لیڈی ڈاکٹر کو باقاعدگی سے اپنے حمل کے بارے میں بتاتے رہیں. اس عرصے میں جو بھی تبدیلیاں آپ محسوس کریں، آپ کی صحت میں جو اتار چڑھاؤ آتے رہیں، اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو مطلع کرتی رہیں. واضح رہے کہ حاملہ خاتون اپنی ڈاکٹر کو جس قدر تفصیل سے اپنے بارے میں بتاتی رہیں گی انہیں زچگی کے وقت اتنی ہی آسانی رہے گی. باقاعدگی سے ادویات لینے اور بتائی جانے والی غذا لینے سے وہ اسقاط حمل یا کسی ناخوشگوار حادثے سے بچی رہیں گی. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں استقرار حمل تو ٹھیک طرح سے ہوتا ہے، حمل کے ابتدائی مہینے بھی معمول کے مطابق رہتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسائل آ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ جو بھی آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا آپ کے اندر کوئی چینجز یا کوئی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کچھ، تو وہ تفصیل سے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں. اور اس کے بارے میں ہمارا آپ سے یہ بھی مشورہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ خود اپنے بارے میں ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے جو ہے علم حاصل کریں تاکہ ڈاکٹر کا کم سے کم ٹائم ضائع ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ تفصیل میں جائیں. اس لیے کوشش کریں کہ خود سے علم حاصل کریں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی آسان الفاظ میں، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں، غور سے سنیں. جس وقت یہ ویڈیو جاری ہو تو آپ باتیں نہ کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہی آپ کا بچہ صحت مند اور تندرست اور معاشرے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا.